قرآن مجید تیسرا پارہ بڑی وضاحت سے اللہ نے یہاں پہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا انعام اور اجر ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے کی طرح ہے کہ جسے بویا گیا، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر ایک بالی کے اندر 700 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ آیت قرآنی کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ 1 درہم خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ 1 روپیہ دیا، اللہ اسے 700 روپے دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اللہ اس اجر کو دگنا فرما دیتا ہے۔ اب جس بندے کے لیے اتنا زیادہ اجر ہو کہ اسے اللہ کے راستے میں دینے پہ اتنا بڑا انعام ملے، سمجھدار آدمی پھر صدقہ دیتے وقت، زکوٰۃ دیتے وقت، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت وہ کسی قسم کی کنجوسی کا یا اللہ کے راستے میں دیتے وقت حرص اور لالچ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ حدیث سنیے، اس کی شان نزول میں امام قرطبی لکھتے ہیں، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، بڑا خوبصورت مضمون ہے، توجہ رکھیے گا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربی زد امتی، اے اللہ میری امت کے لیے اور زیادہ کر دے، اے اللہ میری امت کے لیے اور زیادہ کر دے۔ قربان جائیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس امت کے لیے اللہ کی رحمتوں کے کتنے دروازے کھولے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ امت کے لیے اور اجر زیادہ کر دے، تو یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون بندہ ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا، اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، بس پھر اللہ اسے کئی طرح سے دگنا کر دے اور کئی گنا بڑھا دے۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ حضور نے پھر عرض کی، ربی زد امتی، اے اللہ میری امت میں اجر میں اور اضافہ فرما دے۔ اللہ نے پھر آیت فرمائی، نازل کی، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا صبر کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے راستے میں دیتے رہیں گے، اور تقوی کی امید اور حصول ثواب کے لیے دیں گے، اللہ بغیر حساب کے اجر عطا فرما دے گا۔ سوچئے کتنا اجر ہے اللہ کے راستے میں دینے کا، اور کتنا ثواب اللہ نے رکھا ہوا ہے اپنے راستے کے اندر مال خرچ کرنے کا۔ آج ہمارے ہاں جس چیز کا فقدان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی امور کے اندر بڑے اچھے طریقے سے خرچ کرتے ہیں،
وہاں پہ نہ ہمیں غربت کا ڈر ہے، نہ مال کی کمی کا ڈر ہے، اور نہ وہاں پہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی ہے۔ شادی ہے، مکان ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، خرید و فروخت ہے، زیب و زینت ہے، لباس ہے، اچھی سواری ہے، وہ ہم بڑے اچھے اسلوبی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے تب ہمیں وسوسے آتے، اتنا زیادہ دے دوں گا، یہ ہرس ہے، پھر ہمیں ہرس بڑھتی ہے، اتنا دے دوں، یہ زکوٰۃ اتنی زیادہ بن گئی، اب یہ سارا مال زکوٰۃ چلے جائے گا، اس سال بھی ادا کروں گا، اگلے سال بھی ادا کروں گا۔ صاحب یہ گھر کی تعمیر پہ، اس کی تزئین پہ، اس میں خرچ پہ، اولاد کے طرح طرح کے لباس پہ ہمیں کچھ بھی اس طرح کا خیال نہ آیا۔ یہ خیال آیا تو صرف اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے آیا کہ جو رب نے عطا کیا تھا اسی میں سے اس کا حکم تھا دینے کا، لیکن ہم وہاں پہ حریص ہو گئے۔ حدیث سنیے، حضرت انس بن مالک حدیث روایت کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأی صدقۃ افضل، حضور کی خدمت میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل صدقہ کون سا ہے؟ قال صدقۃ فی رمضان، حضور نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ ماہ صیام رمضان کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حدیث روایت کرتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وما کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں سے بڑھ کے زیادہ صدقہ کرنے والے تھے، اور حضور کی طبیعت مبارک یہ تھی کہ جب کوئی مال آ جاتا تو حضور اسے بچا کے اگلے دن کے لیے نہیں رکھتے تھے، شام ہونے سے پہلے پہلے حضور اس سارے مال کو غرباء کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے تھے، گھر کے اندر مال جمع کر کے نہیں رکھا۔ اور پھر ماہ صیام کے اندر ہر سال حضور کی خدمت میں جبریل امین آتے تھے اور قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اور حضور ان سے قرآن سنتے اور انہیں قرآن سناتے تھے۔ اور پھر حضور کا جو دوسرا عمل سب سے بڑا ماہ صیام میں تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فرسول اللہ اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تیز آندھی، تیز ہوا سے بھی زیادہ ماہ صیام کے اندر آپ خیرات اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں کہ ہوا جب آتی ہے ہر ایک تک پہنچتی ہے کتنی تیزی سے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ماہ صیام کے اندر اس حد تک صدقہ کیا کرتے کہ آپ مثل تیز ہوا کے آپ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، آج ہمارے ہاں جو فرائض ہے وہ ہمارے پورے نہیں ہیں، زکوٰۃ ہے وہ ہمارا پورا ادا کرنے کا ذہن نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر جو واجبات ہیں اگر روزے نہیں رکھے، واقعہ ہی شرعی طور پہ کوئی شخص معذور تھا تو اس کے لیے اسلام کا مطالبہ تھا کہ وہ شیخ فانی جو ہے وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے، لیکن وہ فدیہ بھی ادا نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کے معاملے میں ہم بڑے بخیل ہیں، جو رب کے فرائض ہیں ان میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ پھر لوگ ہم سب کہہ رہے ہوتے ہیں بڑی بے برکتی ہے
اسباب زندگی بھی تنگ ہے، دولت بھی ہے، لیکن قلبی سکون نہیں ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بخیل بن جائے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اس کو قلبی اطمینان کیسے مل جائے گا؟ قرآن مجید میں آگے یہی رکوع جہاں سے میں نے تلاوت کی، اگلی سے آیت ہے، اللہ نے صدقے کے آداب بیان کیے کہ صدقہ کرنا ہے تو کیسے کیا جائے۔ فرمایا الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، فرمایا مال خرچ کرنے کے بعد پھر نہ تو وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ جسے دیا ہے اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ ان کے اوپر کوئی غم ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے صدقے کے آداب، ایک تو وہ صدقہ کرتے ہیں اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اندر ریا طمع دکھلاوا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اب دیا ہے تو پھر لائن بنا کے دیں، اب دینا ہے تو پھر صبح سے لوگ آ کے دروازے پہ کھڑے ہوں، دیا ہے تو اس کا اشتہار بنایا جائے، اب دسترخوان ہے تو لوگوں کو بتایا جائے، پورا سال لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا جائے اتنے لوگوں کا راشن، اتنے لوگوں کا کھانا، اتنے لوگوں کی سحری، اتنے کی افطاری۔ اگر یہ ساری چیزیں ان کے اندر ایک بھی چیز ریا کی نیت ہے پھر یہ سارا صدقہ باطل۔ ہاں اگر ریا نہیں ہے، اخلاص ہے، پتہ ہے لیکن اخلاص ہے اور اس نیت سے دکھاتا ہے کہ کوئی دیکھ کے عمل کرے، اور پھر کسی کے سامنے اس لیے اظہار نہیں ہے کہ کوئی دل کو سکون ہوتا ہے، کوئی تعریف کرے اس لیے بتاتا ہے کہ کوئی مجھے کہے جی ماشاءاللہ بڑے سخی ہیں، فلاں تو بڑا ہی صدقہ دیتے ہیں، اور پھر یہ تعریف سننے کے لیے بعض لوگوں کو یہ بھی ہرس لگ جاتی ہے زندگی میں کہ انہیں پھر تعریف پسند ہوتی ہے، اور پھر وہ جب صدقہ دیتے ہیں تو پھر وہ صدقہ دینے کے بعد بھی دل میں دوسروں کو جب بتاتے ہیں تو پھر یہ ہرس آتی ہے کہ اب یہ میری تعریف کرے، یہی ریاکاری ہوتی ہے، یہی اس کے اندر خلوص کی کمی ہوتی ہے کہ جب دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ اب میری کوئی تعریف کرے کہ یہ صاحب بڑے سخی ہیں اور یہ ماشاءاللہ اتنا صدقہ کرتے ہیں، تو پھر یہ اتنا سارا کرنا، یہ اخلاص سے جو چیز خالی ہوگی